تو گفتگو کے دوسرے حصے میں اب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ گفتگو کریں گے۔ حضور علیہ السلام کا یہ جو اسم گرامی ہے محمد، اس میں 4 حروف ہیں، میم، ہا، میم، دال۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، جب کسی لفظ میں نقطہ آ جاتا ہے تو اس کو لفظ ناقص سمجھا جاتا ہے۔ عربک لنگوسٹکس کے جتنے ماہرین ہیں وہ سب متفق ہیں اس بات پہ کہ عربی لغت میں وہ لفظ کامل ہوتا ہے، وہ لفظ عربک ڈکشنری میں اپنے تمام الفاظ میں مکمل سمجھا جاتا ہے جس لفظ میں نقطہ نہ پایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اسم گرامی میں بھی نقطہ نہ رکھا۔ اللہ، الف، حمزہ، لام، لام 2 بار ہے، اس تشدید ہے، اور پھر ہا۔ تو جب اس نے اپنے اسم گرامی میں نقطہ نہ رکھا، چونکہ وہ خود بے عیب ہے، اس کا نام بھی بے عیب ہے، وہ خود کامل ہے، اس کا نام بھی کامل ہے، اور یہی خصوصیت اس نے اپنے محبوب کے نام کو بھی دی۔ جب اس نے اپنے محبوب کے لیے نام تجویز فرمایا اور تفویض فرمایا تو محمد مقرر فرمایا۔ تو محمد بھی نقطے سے پاک ہے، یعنی بے عیب ہے، بے نقص ہے۔ سو لفظ اللہ بھی کامل ہے اور لفظ محمد بھی کامل ہے۔ جیسے اللہ خالق ہے، خالق ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مخلوق ہیں، اللہ کی، وہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو چونکہ دونوں، وہ خالق ہو کر اعلیٰ ہے، وہ مخلوق ہو کر اعلیٰ ہے، تو اس کا بھی نام اعلیٰ ہے، ان کا بھی نام اعلیٰ ہے، اس کا بھی نام کامل ہے، جامع ہے، مکمل ہے، اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اسی طرح اس کے محبوب کا بھی نام ہر نقص سے پاک ہے۔ اب اس پہ میں آگے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد بھی 4 دفعہ ہی استعمال فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے اسم گرامی میں حروف بھی 4 رکھے، محمد میں میم، ہا، میم، دال، اور قرآن مجید میں 4 باری منشن فرمایا۔ اب یہاں پر میں ایک اور لطیف ترین بات بتانا چاہوں گا آپ کو، جو شاید ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہو، وہ یہ کہ دنیا کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے، کوئی لفظ دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو بریک اپ دیں، آپ اس لفظ کو توڑ دیں حروف میں، تو وہ تب اس کے حروف بھی بامعنی رہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا لفظ نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ میرا ہی نام لے لیں، حسن، تو حسن میں 3 حروف ہیں، ہا، سین، نون۔ تو آپ ہا نکال دیں تو پیچھے صرف رہ گیا سن، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ پھر آپ نون نکال دیں تو ہس، کوئی مطلب نہیں۔ ہا، سین دونوں نکال دیں تو نون، نون اکیلے کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ دنیا کا کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کو آپ بریک اپ دیں، اور جب آپ اس کو توڑتے ہیں الفاظ میں، حروف میں، تو اس کے حروف بھی بامعنی رہیں، اس کے حروف کے بھی میننگز ہوں۔ فقط 2 الفاظ ہیں پوری دنیا میں، تمام زبانوں میں، ایک اللہ اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کی مثال یوں لیجئے، ڈیمنسٹریشن یوں لیجئے کہ اللہ، الف 2 لام اور ہا کے ساتھ ہے، ایک تو نقطہ کوئی نہیں ہے، لفظ کامل ہے۔ اچھا اگر آپ الف نکال دیں تو پیچھے بچتا ہے للہ، 2 لام اور ہا، اس کا معنی ہے اللہ کے لیے، للہ، یعنی کہ لفظ ایک حرف نکل کر بھی کامل رہا، الف نکل کر بھی لفظ کامل رہا، بامعنی رہا۔ اچھا اب آپ نے ایک لفظ الف نکال دیا، دوسرا حرف بھی نکال دیں، دوسرا جو لام آ رہا ہے، دوسرا حرف وہ بھی نکال دیں، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ لام اور ہا، تو وہ بن گیا لہو۔ لہو کا مطلب ہے اس کے لیے، اس کی خاطر۔ للہ کا تھا اللہ کے لیے، اور لہو کا مطلب ہے اس کی خاطر۔ لہ الملک والسماوات والفی الارض، یہ ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں، سورہ آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں، لہ الملک، اسی کی ہے تمام ملکیت، تو لہو اس کی خاطر ہے۔ اچھا اب آپ الف بھی نکال دیا، پہلا لام بھی نکال دیا، دوسرا لام بھی نکال دیں، الف 2 لام بھی نکال دیں، پیچھے بچ گیا صرف ہو کا مطلب ہے بس وہ ہے، بس وہ ہے اور وہی ہے، جس کو سلطان باہو نے فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائیں ہو۔ تو ہو خالی ہا بھی بچتا ہے، وہ بھی کامل ہے اپنے معنی میں، وہ بھی مامعنی ہے۔ تو یہ شان ہے لفظ اللہ کی، یہی شان اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اب آ جائیے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد، میم، ویسے تو محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے،
سب سے زیادہ تعریف کی جائے. آپ سوچیں گے سب سے زیادہ تعریف اللہ کی نہیں ہوتی؟ سب سے زیادہ تعریف آپ خود سوچئے اللہ کی تعریف کون کرتا ہے؟ مخلوق، تمام مخلوقات. اور خود حضور علیہ السلام نے بھی اللہ کی حمد بیان فرمائی، حمد کی تعریف کی. تو اللہ کی تعریف کس نے کی؟ تمام مخلوقات نے. اور قیامت تک کون کرے گا اللہ کی تعریف؟ مخلوقات. حضور کی تعریف کون کرتا ہے؟ حضور کی تعریف خود اللہ کرتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب آپ کے ذکر کو بلند ہم نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے. تو مجھے بتائیے مخلوق کا عمل اعلیٰ ہوتا ہے یا خالق کا عمل اعلیٰ ہوتا ہے؟ خالق کا. تو اللہ کی تعریف تو کی مخلوقات نے، اور خود محمد مصطفیٰ کی تعریف خالق کائنات ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کی تعریف سب سے زیادہ ہو گئی. تو محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے. تو ایک تو اس کا معنی انتہائی بے مثل و بے مثال ہے. اب آ جائیے لفظ کی بریک اپ پر کہ اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں حروف میں تو میم نکال دیں، پیچھے بچا حمد. حمد کا مطلب تعریف، یعنی کہ میم نکل کر بھی لفظ بامعنی رہا، کامل رہا. اب آپ میم کے بعد ہا بھی نکال دیں، میم ہا دونوں نکال دیں، پیچھے بچ گیا مد. مد کا مطلب ہے غالب عربک ڈکشنری میں، سپیریئر، اتھارٹیٹیو، جس کے پاس اختیارات ہوں، وہ بھی بامعنی رہا، کامل رہا. اب آپ یوں کیجئے کہ جو میم ہے دوسرا وہ نکال دیں اور میم ہا اور دال ملا دیں، وہ بن گیا موحد. موحد وہ بھی بامعنی رہا، کامل رہا. پھر آپ ہا نکال دیں، صرف ہا نکالیں اور ممد بنا دیں، میم دو میم اور دال ملا کر بنا دیں ممد. ممد کا مطلب بھی جس کی مدد، جو مدد کرتا ہے دوسروں کی، مدد کرنے والا، وہ بھی بامعنی رہا. پھر آپ سب نکال دیں حروف، خالی دال بچا دیں تو عربک ڈکشنری میں دال کا مطلب دلیل ہوتا ہے، آرگیومنٹ ہوتا ہے. دال بھی کامل ہے، خالی حرف بھی کامل ہے. تو جس طرح اللہ نے اپنا اسم گرامی کامل رکھا، ہر نقص سے بے عیب رکھا، اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب کے اسم گرامی محمد کو بھی کامل رکھا اور ہر نقص سے بے عیب رکھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کفار نے شاعری کے ذریعے طعن و تشنیع کی تو حضرت حسان بن ثابت اٹھ کھڑے ہوئے مسجد نبوی شریف میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا میں جواب دوں گا ان شاعروں کو جو شاعری کی زبان میں آپ پر طعن کرتے ہیں. اور پھر کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میرے آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے بہتر جمیل، حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، میرے آقا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بے عیب پاک پیدا کیا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کوئی نقص نہیں آپ کی ذات میں، آپ کے نام مکمل ہے تو ذات تو بدرجہ اولیٰ مکمل ہوگی. اور پھر آخر پر تو حضرت حسان بن ثابت نے کمال فرما دیا، فرمایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میرے آقا حقیقت یہ ہے یوں لگتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو ویسا بناتا گیا. آپ کے رب نے آپ کو آپ کی چاہت کے عین مطابق پیدا فرمایا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب محتشم، محبوب مکرم جناب رسول اللہ خاتم النبیین والامام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے. وہ محبت مصطفیٰ عطا فرمائے جو ہمارے سینوں کو منور کر دے اور ہمارے عمل میں جھلکتی نظر آئے. اس طرح عمل میں جھلکتی نظر آئے حضور علیہ السلام کی محبت کہ دیکھنے والے خود کہہ اٹھیں کہ واقعی حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں، حضور کے محبین، حضور کے مشتاقین، حضور کے عشاق ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سیشنز میں بھی ہم سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنٹینیو رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں غلطی ہوئی ہو گفتگو میں اللہ تعالیٰ معافی ہمیں عطا فرمائے. والسلام علیکم.